رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. بڑی ہی اہم اور بابرکت شب میں آپ سبھی یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک گوشہ، ایک ایک حصہ آج امیر المؤمنین کا جشن منعقد کر رہا ہے. اور آج دنیا کے ہر حصے میں امیر المؤمنین کے لیے یہ محفلیں منعقد ہو رہی ہیں. یہ خود اس بات کی علامت ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے انہیں امیر المؤمنین کی محبت اور ولایت کی بنا پر اس محفل اور اس جشن اور ان سارے اہتمامات کی توفیق نصیب ہوئی ہے. امیر المؤمنین کا جشن کائنات کا ذرہ ذرہ منا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین کو اللہ نے اس کائنات میں سب کا امام بنایا ہے. اور اسی لیے آپ جہاں بھی نظر ڈالیں آپ کو امیر المؤمنین کی عظمت اور امیر المؤمنین کے فضائل ضرور نظر آئیں گے. شاعر محترم پیام اعظمی صاحب کے بڑے اچھے مصرے ہیں کہ محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی. اس کے بعد ملاحظہ فرمائے کہ کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی.
اس کے آگے سنیں گے آپ، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ سال کے بقیہ دنوں میں اور آج کی شب کی صلوات میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آج اس زمین کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ اس زمین پہ اللہ کا سب سے عظیم نمائندہ، سب سے عظیم ذات، حجت پروردگار، کہ جن کے خود فضائل اور مناقب قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ہیں، جن کے فضائل و مناقب کو سرکار رسالت مآب نے بیان کیا ہے، اور جن کے فضائل اور مناقب آج کائنات کے ایک ایک گوشے میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ اس جلالت اور عظمت کے ساتھ اس کائنات میں اس روئے زمین پہ آج کی شب تشریف لا رہے ہیں۔ میں مقدمتاً اس آیے شریفہ سے متعلق چند باتیں عرض کروں جسے میں نے ابھی سرنامہ کلام کے طور پر قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے، لرأیتہ، تو دیکھتے آپ کیا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، خوف پروردگار کی بنا پر یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ نے قرآن کے لیے یہ معیار قرار دیا کہ اس کی عظمت کو پہچانو۔ یہ قرآن کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ جس پہاڑ کو تم سب سے زیادہ محکم سمجھتے ہو، وہ پہاڑ بھی اس قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ محکم یہ پہاڑ ہے، اس سے زیادہ محکم کوئی شے اس دنیا میں بظاہر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو سب سے زیادہ محکم، وہ اس قرآن کے وزن کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، جب پہاڑ قرآن کے وزن کو نہ اٹھا سکے تو کیا پہاڑ سے زیادہ جو چیزیں کمزور ہیں، وہ پہاڑ کے مقابل میں یہ کمزور چیزیں کیا اللہ کی اس کتاب کا وزن اٹھا سکتی ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ بالکل فطری بات ہے۔ آپ درختوں سے پوچھیں، درخت کہے گا میں پہاڑ سے کمزور ہوں۔ آپ انسانوں سے پوچھیں، یہ انسان یقیناً پہاڑ سے کمزور ہے۔ آپ پانی سے پوچھیں، یہ پانی یقیناً پہاڑ سے کمزور ہے۔ تو جب پہاڑ کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت نہیں ہے تو پھر کیا یہ انسان، یہ درخت، یہ پانی، یہ مٹی، یہ بقیہ چیزیں اس قرآن کے وزن کو اٹھا سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں اٹھا سکتی۔ اچھا، اگر آپ توجہ فرمائیں، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مضبوط کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن کو اتارنا ہے، تو اب اللہ رب العزت اس جگہ قرآن کو اتارے گا کہ جو یقیناً اس پہاڑ سے زیادہ محکم ہے نا؟ اس پہاڑ سے زیادہ محکم شے کون سی چیز ہے دنیا میں؟ ہے کوئی چیز؟ کوئی چیز نہیں۔ ہم نے سوچا کہ شاید اس قرآن مجید کو درخت پر اتارا گیا ہو، دیکھا نہیں، درخت اٹھا ہی نہیں سکتا اس کے وزن کو۔ ہم نے سوچا شاید مٹی، شاید پانی، شاید انسان، کسی کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت ہے ہی نہیں۔ پھر یہ پہاڑ سے زیادہ محکم شے کیا ہے جس پر اللہ رب العزت اس قرآن کو اتارے؟ ہم سب اپنی فکروں کی دنیا میں جتنا بھی آگے بڑھتے جائیں، ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ہم نے خود قرآن سے پوچھ لیا، قرآن تو بتا دے کہ تو اترا کہاں ہے۔ اب قرآن مجید نے خود آگے بڑھ کے کہا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن مجید کو لے کر جناب جبریل امین اے پیغمبر آپ کے دل پر اترے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں
قلب پیغمبر اتنا محکم ہے کہ وہ اس قرآن کے وزن کو اٹھا سکتا ہے۔ اور ادھر انسانوں کا کیا حال ہے؟ انسان جب درختوں سے نیچے اترا، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو تاریخ ہے اس کے اعتبار سے ہم درختوں کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے تھے، پتوں کے درمیان، اور جب اب زمین کے اوپر رہنا شروع کیا، مٹی کے گھر بنائے، لیکن باڑھ آئی، مٹی کا گھر بہہ گیا، مٹی کو جما کر اسے پکایا گیا، پھر اینٹ کا گھر بنایا گیا، اس اینٹ کے گھر نے سیلاب سے تو بچا لیا، لیکن جب زمین کو زلزلے آئے تو یہی گھر اس کی قبر بن گیا۔ اب انسانوں نے فکر کو دوڑایا، دیکھا سیلاب کے مقابل میں مٹی تو بہہ گئی تھی لیکن یہ پہاڑ کھڑا رہا، زلزلے کے موقع کے اوپر یہ اینٹ کا گھر تو ڈھہ گیا لیکن پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، لہٰذا اب انسان نے اپنے گھروں کو بنانے کے لیے پتھر کو استعمال کرنا شروع کیا، اس لیے کہ یہ پتھر پہاڑ کا ٹکڑا ہے۔ انسان سب سے زیادہ محکم پہاڑ کو سمجھتا ہے، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محکم قلب پیغمبر ہے، اور یہی انسانی ٹکراؤ تھا، یہی فکری ٹکراؤ تھا، یہی عقیدتی ٹکراؤ تھا کہ جو دونوں منظر ایک ساتھ دکھائی دے، پوری توجہ رہے میرے جملے کی طرف، دونوں منظر ایک ساتھ دکھائی دیے، جس نے جسے محکم سمجھا اس نے وہاں پناہ لی۔ آپ کے ذہن متوجہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر متوجہ ہیں تو صلوات بھیج دیجئے۔ تھوڑا سا آگے سمٹ آئیے آپ حضرات، تھوڑا آگے آ جائیے، آئیے صلوات بھیجیے، آگے سمٹ آئیے آپ حضرات۔ آ جائیے آپ لوگ بھی، آ جائیے آگے، ہلیے نہیں، آج ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ توجہ فرمائیں، جس نے جسے محکم سمجھا اس نے وہاں پناہ لی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ پہاڑ محکم ہے، نگاہ پروردگار میں قلب پیغمبر محکم ہے، لہٰذا اب نتیجہ یہ ہے انسانی فکر تھی جس نے بچانے کے لیے انسان کو پہاڑ پر چڑھا دیا، اور وہ الہی فکر تھی کہ جو ان تیروں کے برستے ہوئے تیروں کے درمیان رسول اللہ کے پہلو میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے لیکن علی رسول کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی، یہ ٹکراؤ تھا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ کچھ پہاڑوں پر ہیں، کچھ رسول اللہ کے پہلو میں موجود ہیں، اور اسی لیے قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ تمہارے لیے لاکھ محکم ہو جائے پہاڑ، اس پہاڑ پہ بھروسہ نہ کرنا۔ بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، دیکھیے جب بھی انسان کو پناہ ملتی، نجات ملتی ہے، وہ نجات محکم چیز نہیں عطا کرتی ہے بلکہ نجات اللہ پر بھروسہ عطا کرتا ہے۔ سنیں گے آپ، دنیا میں سب سے زیادہ کمزور گھر کس کا ہے؟ سب سے زیادہ کمزور گھر کس کا ہے بتائیے؟ مکڑی کا جو جالا ہے یہ اس کا گھر ہے، اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ قریبی رسول، اب نتیجہ یہ ہے کہ پہاڑ کے اندر موجود ہیں۔ ابھی تو بڑا اچھا طریقہ ہے، بڑا اچھا موقع ہے، پہاڑ کا دہانہ بند ہو جائے، ایک ٹکڑا آئے پتھر کا اور پہاڑ کا وہ دہانہ بند ہو جائے، رسول اللہ کی حفاظت ہو جائے، یہ کفار مکہ واپس چلے جائیں کہ اس کے اندر رسول اللہ نہیں موجود ہیں۔ لیکن عجیب صورتحال ہے، پہاڑ کے اندر موجود پیغمبر کو بچانے کے لیے
اللہ نے پہاڑ کے ٹکڑے کا انتظام نہیں کیا بلکہ انتظام کیا تو اس مکڑی کے جالے کا انتظام کیا جو دنیا کا سب سے کمزور حصہ، سب سے کمزور گھر ہے۔ اللہ انسانیت کو یہی بتانا چاہتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں پہاڑ بچاتا ہے، تمہیں اللہ پر بھروسہ بچاتا ہے۔ دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہونے کے باوجود اگر نجات چاہیے ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بس میں اپنے مقدمے کو ختم کر کے اس منزل کی طرف آپ کو لے کے آ گیا۔ قرآن اگر پہاڑ پہ اتر جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ہم لوگ اپنے طالب علمی کے دور میں یہ گفتگو کرتے تھے، ہوتا ہے حوزہ علمیہ میں آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ نحن ابناء الدلیل، ہم لوگ بغیر پروف کے نہیں مانیں گے، دلیل لاؤ۔ ہے کسی کے پاس دلیل کہ یہ پہاڑ کے اوپر قرآن اترے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے؟ ہے کسی کے پاس دلیل؟ آپ لکڑی کی بنی ہوئی ٹیبل کے اوپر قرآن رکھ دیجئے، کبھی وہ لکڑی کی ٹیبل نہیں ٹوٹے گی۔ آپ جیب میں قرآن رکھیے، کبھی جیب نہیں پھٹے گی۔ ابھی تو موبائل میں قرآن مجید موجود ہے، اس کو تو بسٹ ہو جانا چاہیے لیکن یہ نہیں پھٹا۔ پھر یہ کیسے ہم مان لیں کہ اگر یہ قرآن اتارا جاتا تو یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا؟ شاید رب العزت آواز دے، آؤ ایک ایسی رجب کی تاریخ ہے سرزمین مکہ پر کہ جہاں اسی پہاڑ کے پتھروں سے بنا ہوا خانہ کعبہ یہ نیا در نہیں بن رہا ہے بلکہ نزول قرآن کا احترام ہو رہا ہے۔ یہ قرآن ہے جو رب العزت کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ اور اسی لیے ایک جملہ کہتا چلوں، ہمارے درمیان ایک بہت عجیب مسئلہ آتا ہے۔ ابھی آپ سے میں کہوں کہ مولود کعبہ کی ولادت باسعادت کی شب ہے، مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا؟ میں نے مولود کعبہ کہا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ابھی واٹس ایپ کے اوپر جب میسیجز ٹہلنا شروع کریں گے تو وہاں لکھا ہوگا ظہور امیر المؤمنین مبارک ہو۔ تو ابھی جو مسجد میں مولود کہہ کر آئے ہیں آپ، پھر اس مولود کے کیا معنی ہے؟ مولود کہتے ہیں اس ذات کو جس کی ولادت ہو۔ تو اگر امیر المؤمنین کو آپ مولود کعبہ مانتے ہیں تو پھر ظہور نہ لکھیے، اگر ظہور لکھتے ہیں تو مولود کعبہ نہ کہیے۔ یہ دونوں چیزیں تو نہیں جمع ہو سکتی۔ لیکن توجہ رہے، ہمیں ان لفظوں پر بھی توجہ دینی ہے۔ ولادت باسعادت کی شب ہے، دیکھیے یہ ذہن میں رہے، لفظیں مشترک ہوتی ہیں لیکن شخصیتوں کی بنا پر اہمیت بدل جاتی ہے یا نہیں؟ آپ انسان اسے بھی کہتے ہیں جو روڈ کے اوپر عام قسم سے چل رہا ہے، انسان اسے بھی کہتے ہیں جو مسجد میں پیش نماز ہے۔ کیا دونوں کی انسانیت ایک جیسی ہے؟ لفظ ایک جیسا ہے لیکن دونوں کی انسانیت الگ الگ ہے، ان کا درجہ الگ ہے، وہ شخص الگ ہے۔ لفظیں شخصیتوں سے وابستہ ہو جانے کے بعد ان کے اندر عظمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب نہ کہیے ایک عام انسان کے وہاں بھی ولادت ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کے وہاں ولادت ہوتی ہے، نہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ نجاست والے ہیں، وہاں ولادت ہوتی ہے تو نجاستوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ مرکز طہارت ہیں، وہاں ولادت ہوتی ہے تو طہارتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اسی لیے میں چلا جاؤں خانہ کعبہ کے اندر، لاکھوں نہیں کروڑوں دے دوں، اجازت نہیں دی جائے گی کہ ہمارے گھر کا بچہ کعبہ پروردگار کے اندر پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام انسان کی ولادت میں طہارت کا تصور نہیں ہے، لیکن طہارتوں کا مرکز جب زمین پہ آ رہا ہے، دنیا نہ صحیح کم از کم رسول اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ کہو جناب فاطمہ بنت اسد سے کہ خانہ کعبہ سے باہر آ جائیں۔
لیکن رسول اللہ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ تم انسان جتنی بھی کوشش کرو یہ طہارتوں کا مرکز آ رہا ہے، یہ اس خانہ کعبہ کو خود طاہر کرنے آ رہا ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ غور فرمائیں، جس زمانے میں سرکار امیر المؤمنین کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس زمانے میں اس خانہ کعبہ کی چابی خود جناب ابو طالب کے پاس موجود تھی۔ جناب فاطمہ بنت اسد زوجہ ہیں، آپ چاہتی تو اپنے شوہر سے چابی لیتی، تالے کھل جاتے اور آپ اندر چلی جاتی، لیکن پھر دنیا کیا کہتی کہ یہ شوہر کے اختیار میں زوجہ نے ذرا سی دخالت کی، چابی مل گئی، اندر چل، کون سی فضیلت تھی؟ توجہ ہے نہیں؟ لیکن جناب فاطمہ بنت اسد نے بتا دیا، میں خانہ کعبہ کے دروازے سے اندر نہیں جاؤں گی، میں تبھی اندر جاؤں گی جب نیا در بنے گا اور پوری دنیا کو یہ پیغام ملے گا کہ فاطمہ بنت اسد اپنے اختیار سے نہیں، حکم پروردگار سے اندر گئی ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ اور اس خاندان کی عظمت کو تو آپ محسوس کریں۔ ابھی ہم لوگ تو بلڈنگز میں رہتے ہیں، بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، ذرا سا اگر پتہ چل جائے کہ بلڈنگ کا کوئی حصہ گرنے والا ہے، پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی جلدی بلڈنگ خالی ہوگی کہ پھر ڈھونڈتے رہ جائیے گئے کہاں بلڈنگ والے، ہے نہیں؟ ایک خاتون، بہرحال عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ایک خاتون کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، اس کے دل میں جلدی خوف پیدا ہوگا، اور بالخصوص اگر اس کے وہاں ولادت قریب ہو تو بچے کی وجہ سے اور خوف زدہ۔ لیکن عجیب صورت ہے، جب خانہ کا بھی جناب ابن عباس کا بھی بیان ہے اور دو راویان اور بھی ہیں، یہ تین وہاں خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے جس موقع کے اوپر دیوار کعبہ شق ہوئی ہے، اور اس دیوار کعبہ کے قریب جناب فاطمہ بنت اسد گئی ہیں۔ منظر یہ تھا، بہادر سمجھے جانے والے مرد دور ہو رہے تھے، اور یہ خاتون ہیں جو خانہ کعبہ سے قریب ہو رہی تھیں، اس لیے کہ سب جانتے تھے کسے دور جانا ہے، کسے کعبے میں اندر آنا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد اندر آئی ہیں۔ اچھا، یہ ابن عباس کا خود بیان ہے، ہم لوگ آئے اور آ کے جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ کی زوجہ خانہ کعبہ میں اندر ہیں، کیا ہونا چاہیے تھا؟ جناب ابو طالب کو تو ذرا سا گھبرانا چاہیے تھا، خانہ کعبہ میں میری زوجہ ہیں، ولادت قریب ہے، ولادت کے موقع پہ اور عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور سے غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ بقیہ لوگ گئے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کے لیے، جناب ابو طالب دروازہ کھولنے کے لیے نہیں گئے، چابی دے دی کھول لو، نہیں کھلا تالا۔ یہ اطمینان کیوں ہے جناب ابو طالب کو؟ بقیہ بے چین ہیں، اور جسے فکر مند ہونا چاہیے وہ مطمئن ہے، جن سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بے چین ہیں۔ یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ یہیں سے ایمان ابو طالب کی عظمت کو محسوس کریں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اتنا ہے کہ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر پانی کی ضرورت ہوگی، خانہ کعبہ کے اندر غذا کی ضرورت ہوگی، خانہ کعبہ کے اندر مددگار عورتوں کی ضرورت ہوگی، لیکن جناب ابو طالب کا ایمان اس درجے پر ہے، وہ جانتے ہیں جو پروردگار بیٹا دے رہا ہے وہی انتظامات بھی مکمل کرے گا۔ یہ بکھری ہوئی صلوات اچھی نہیں ہے، مل جل کے صلوات بھیجیں۔ اور اب جب 3 دن کے بعد اسی خانہ کعبہ سے جناب فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائی ہیں، آپ کے دست مبارک پر کائنات کا عظیم ترین امام ہے، استقبال کرنے کے لیے، اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، استقبال کرنے کے لیے اللہ کا بہترین رسول آیا ہے،
قرآن نے ایک جملہ کہا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہم ترجمہ اردو میں کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان نہیں، نیکی کا بدلہ۔ عربک میں احسان نیکی کو کہتے ہیں، نیکی کی جزا نیکی ہی ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب امیر المؤمنین علی آ رہے تھے اللہ کے گھر میں استقبال کرنے کے لیے، رسول اللہ گئے تھے، اب اس نیکی کا بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ ہے کوئی طریقہ؟ اچھا دینا بھی ضروری ہے۔ میں سوچ رہا تھا اور اچانک مجھے وہ روایت ملی کہ جس روایت میں الخوارزمی نے بھی اپنی کتاب مناقب علی ابن ابی طالب میں روایت لکھی ہے، اور متعدد کتابوں میں ہے، کہ جس موقع کے اوپر سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے عرش الہی تک تشریف لے گئے، اس موقع پر آپ نے چرخ چہارم چوتھے آسمان پر دیکھا کہ ملائکہ ہیں جو ایک جھنڈ کی شکل میں، ایک گروہ کی شکل میں کھڑے ہیں، اور وہاں پہ درمیان میں کوئی ایسی ذات ہے جس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب جبریل سے پوچھا یہ کون؟ کہا آپ ذرا آگے بڑھ کے خود ہی مشاہدہ فرما لیں۔ اب جو آگے بڑھے ملائکہ ہٹے، آپ نے دیکھا کہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی شبیہ وہاں پر موجود ہے۔ اس موقع کے پر آپ کا جملہ یہی تھا، سبقتنی یا علی، علی کیا مجھ سے پہلے آ گئے؟ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے، یہ شبیہ علی ہے۔ اللہ نے جب آپ نے زمین پہ اعلان کیا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ملائکہ نے کہا کہ اس عبادت سے ہم محروم رہیں، اللہ نے چرخ چہاروں پر علی کی شبیہ بنائی ہے، ملائکہ اسے دیکھتے ہیں، زیارت علی کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب اگر ہم کربلا کی شبیہ بنائیں، نجف اشرف کی شبیہ بنائیں، ہم مشہد مقدس کی شبیہ بنائیں، ہم پر اعتراض نہ کرنا، یہ سنت پروردگار ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ ایک موقع۔ دوسرا موقع اسی کتاب میں، جب سرکار رسالت مآب آگے بڑھے، عرش الہی پر پہنچے، وہاں پہ لفظیں یہی ہیں کہ رسالت مآب کا دل دھڑک رہا تھا، اس لیے کہ ذات پروردگار سے گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ رسالت مآب سے اب جو گفتگو شروع ہوئی، حضور اکرم کا دل پرسکون ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ جس لہجے میں گفتگو ہو رہی تھی وہ لہجہ آشنا تھا، وہ لہجہ دل سے سب سے زیادہ قریب تھا۔ پوچھا میرے پروردگار، میں اس لہجے میں تیری آواز اس لہجے میں سن رہا ہوں کہ جس ذات کو زمین پہ چھوڑ کے آیا تھا، آواز قدرت آئی کہ میرے حبیب، میں نے کائنات میں دیکھا سب سے زیادہ جو آپ کے دل سے قریب تھا، اس کو میں نے عرش پہ بلا لیا تاکہ آپ سے گفتگو میں آپ کے دل کو کسی طرح سے بھی بے چینی کا احساس نہ ہو۔ بس مجھے پتا چل گیا جب زمین پہ اللہ کے گھر میں علی آ رہے تھے، رسول استقبال کو آئے ہیں، جب رسول اللہ کے پاس عرش پہ جا رہے ہیں، استقبال کو علی جا رہے ہیں۔ سرکار امیر المؤمنین استقبال کے لیے جا رہی ہے، اور اسی لیے اب جیسے ہی سرکار رسالت مآب کی آغوش میں امیر المؤمنین تشریف لائے، آپ نے اب آنکھ کھولی۔ ابھی تک 3 دن سے آنکھ نہیں کھولی ہے، اور اب جب آنکھ کھول کر رسالت مآب کے چہرے اقدس پہ نظر پڑی، آپ نے پوچھا فرمائیے تو میں آپ کی خدمت میں توریت کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں، اور چوتھی کون سی کتاب؟ یہ واقعہ تب کا ہے جب ابھی قرآن کی پہلی آیت بھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ بعثت پیغمبر سے 10-12 سال 13 سال پہلے کا واقعہ ہے۔
اللہ کی بارگاہ سے آنے والی کتابوں کو نازل ہونے کے بعد پڑھنا اور ہوتا ہے، نازل ہونے سے پہلے پڑھنا اور ہوتا ہے۔ آج بہت سے قاری مل جائیں گے، پورا قرآن حفظ ہے، حافظ قرآن ہیں، پورا قرآن ان کو یاد ہے، جہاں سے کہیے جیسے کہیے پڑھ دیں گے، لیکن مبادا کہیں ایسا نہ ہو ذہنوں میں یہ فطور پیدا ہو جائے کہ پھر ہم میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے، ہم میں اور امیر المومنین میں معاذ اللہ فرق کیا ہے۔ ہمارا کوئی مقابلہ ان ہستیوں سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم نزول قرآن کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، علی نے نزول سے پہلے پڑھا ہے۔ بس میں مکمل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اب سرکار رسالت مآب امیر المومنین کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر جناب ابو طالب آ چکے ہیں۔ آپ نے آغوش میں لیا سرکار امیر المومنین کو، جیسے ہی آگے بڑھے، روایت میں ہے کہ یہ سارے جتنے بھی مذہبوں کے بزرگان تھے یہ سب وہاں پر آ چکے تھے، عیسائی مذہب کے، یہودی مذہب کے، اور ان بت پرستوں کے درمیان بھی جو بڑے سمجھے جاتے تھے یہ سب موجود تھے۔ سب نے آواز دی کہ آپ تو قریش کے بزرگ ہیں، آپ کیا اس طرح سے اپنے بیٹے کو یہاں سے لے کے چلے جائیں گے؟ کیوں؟ کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے عربوں کے درمیان بچے کو پرکھا جاتا ہے، کیا اس بچے کو نہیں پرکھیں گے؟ کیا کرنا ہے؟ کہ آپ کو تو پتا ہے وہ ایک پتھر ہے، ہم لوگ اپنے بچے کو لے جا کے لٹا دیتے ہیں، اژدہا آتا ہے، اور آنے کے بعد اگر اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اس کے معنی کہ ہر اعتبار سے بچہ صحیح ہے، نقصان پہنچایا اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ جناب ابو طالب نے لے جا کر سرکار امیر المؤمنین کو اس پتھر پہ لٹا دیا، اور اب زندگی میں آخری بار وہ اژدہا نکل کے آیا، اور اب آنے کے بعد اب جیسے ہی امیر المؤمنین کے قریب آیا، امیر المؤمنین نے اس کے کلے کو چیر دیا۔ ایک جملہ عرض کروں، ان اللہ یحب الشجاع ولو بقتل الحیہ، یہ حدیث شریف ہے حضور اکرم کی اور بڑی معتبر ہے، ساری کتابوں میں لکھی ہے، اہل سنت کے وہاں بھی ہے، ہمارے وہاں بھی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ شجاعت کو، بہادری کو پسند کرتا ہے، اگرچہ یہ بہادری ایک سانپ کے قتل کرنے ہی سے سامنے آ جائے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ نہیں، توجہ نہیں فرمائی۔ اگر توجہ فرما لیتے تو آپ کو وہ غار یاد آ جاتا جس میں اسی سانپ کے خوف سے کپڑے اتار اتار کے سوراخ میں ٹھونسے جا رہے تھے۔ یاد آیا آپ کو؟ لباس بدن پہ کم ہو رہا ہے اور پتھروں کے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے، کیوں؟ خوف سانپ کا ہے۔ بس یہی فرق ہے امیر المؤمنین میں اور دشمنوں میں۔ دشمن سانپ سے ڈرتا ہے، علی دشمن کے، علی اژدہے کے کلے کو چیر دیتے ہیں۔ اور اب امیر المؤمنین نے اس کلے اژدر کو چیر دیا۔ اب تو ایک عجیب خلفشار، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اژدہا مر گیا، مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب یہ بتائیں کہ کیسے پہچانا جائے گا کہ کس کی نسل صحیح ہے، کون صحیح طریقے سے دنیا میں آیا ہے اور کہاں پہ غلطی پائی جب سب پریشان ہیں۔ اور آواز دینے کہ ابو طالب آپ کے بیٹے نے تو میزان ہی ختم کر دی، آپ کے بیٹے نے تو ترازو ہی توڑ دیا، آپ کے بیٹے نے تو ایسا کام کر دیا کہ اب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون حلالی ہے کون حلالی نہیں ہے۔ پیچھے سے رسول اللہ نے آواز دی کہ اب تم کو سانپ کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں علی آ چکے ہیں، اب یہی معیار اور میزان ہے، جو محبت کرے گا وہی حلالی ہوگا۔ اور اب اس محبت کی بنا پر آج آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا ہے۔ یوں ہی نہیں کل کا دن روز پدر کہا گیا ہے،
اپنے والد کا کل کے دن احترام کیجئے گا۔ ماں کا احترام ابھی آپ نے گزشتہ مہینے میں کیا ہے 20 جمادی ثانیہ کو، کل اپنے والد کا احترام کرنے کا دن ہے۔ اور یقین جانیے اگر انسان کی نسل صحیح نہ ہو تو سب مل سکتا ہے، علی کی محبت نہیں مل سکتی۔ ایسا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی رات اگر ہم اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے رات بھر بھی شکر بجا لائیں پھر بھی شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ چراغاں جو آج مسجد میں کیا گیا ہے، یہ جو ہر طرف روشنی ہے، یہ جو ہر طرف خوشیوں کا ماحول ہے، کیوں ہے؟ صرف اس لیے ہے تاکہ ثبوت دیا جائے کہ ہم وفادار شیعہ ہیں۔ ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا۔ منسوخ لفظ سمجھا دیتا ہوں آپ کو، شاید ہمارے بچے نہ متوجہ ہوئے۔ منسوخ کہتے ہیں کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے لیکن پھر اس ذمہ داری کے نہ پورا کر پانے کی بنا پہ ذمہ داری واپس لے لی جائے۔ یہ مسجدیں خانہ کعبہ سے ذمہ داری لے کے آئی ہیں کہ ان میں عبادت کی جائے گی، ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا 13 رجب کو جن میں چراغاں نہیں ہوا۔ تو صرف اس لیے ان مسجدوں میں آج چراغاں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ جو ذمہ داری ملی ہے وہ پوری کی جا رہی ہے۔ یہ امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ کسی عام انسان، کبھی کبھی عام لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، امیر المؤمنین کی ذات پہ نظر پڑ جائے یہ عام انسان بن جاتا ہے۔ انسان دیکھ لیتا ہے مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان دیکھ لیتا ہے مومن بن جاتا ہے، مومن امیر المؤمنین کے پاس آ جاتا ہے تو جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ سرکار امیر المؤمنین کی ولادت باسعادت کی شب ہے۔ اس وارث امیر المؤمنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کیجئے کہ جو آج سب سے زیادہ خوش ہیں۔ جب ہم خوش ہیں، آپ خوش ہیں، مؤمنین کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، وارث امیر المؤمنین کی خدمت میں آج ہدیہ تبریک پیش کیجئے۔ مل جل کے صلوات کے ذریعے سے آپ مبارکباد پیش کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آئیے چلیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں اور اس عظیم رات میں اللہ سے اپنی حاجتیں اور اپنی دعائیں لے کے یہاں سے واپس پلٹیں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار آج کی اس عظیم شب میں تیری بارگاہ میں ہم سب عاجزانہ التماس کر رہے ہیں، پروردگار ہم سب کے لیے عیدی کی شکل میں ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور کو مقدر فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کی طرف سے ہمارے امام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش فرما۔ پروردگار اس عظیم رات میں جتنے مؤمنین حاجتیں لے کے حاضر ہوئے ہیں ان کی دلی حاجتوں کو قبول فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے، بالخصوص انہی دنوں میں جن مؤمنین اور مؤمنات کا انتقال ہوا اور وہ مرحومین کے جن کے ایصال ثواب کے لیے آپ کے درمیان سورہ فاتحہ کا اعلان کیا گیا، پروردگار ان سارے مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما۔ اس دنیا میں آخری لمحات تک امیر المؤمنین کی ولایت سے وابستہ فرما۔ شب اول قبر امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ میدان محشر میں امیر المؤمنین کے ساتھ محشور فرما۔
پروردگار جنت میں امیر المؤمنین کی خدمت میں ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے والدین اگر باحیات ہوں ہمیں خدمت کی توفیق عنایت فرما، اگر اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں جوار امیر المؤمنین میں جگہ مرحمت فرما۔ پروردگار ہمارے سروں پہ ہمارے مراجع، ہمارے علماء، مجتہدین، ائمہ جمعہ، ائمہ جماعت، ہمارے اساتید، تمام خدمت گزاران دین، پروردگار ان سبھی کے سایوں کو قائم و دائم فرما۔ جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کی مغفرت فرما۔ پروردگار یہ تمام مؤمنین جو امیر المؤمنین کا جشن منعقد کر رہے ہیں ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما۔ امیر المؤمنین کی ولایت ہماری نسلوں میں، ہماری جنریشن میں بھی قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔